احمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین محترم، عبد الکریم ندیم مرکزی ناظم اعلیٰ مجلس علماء اہل سنت پاکستان گفتگو کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کا متفقہ مشترکہ بنیادی اساسی عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اس عقیدے پہ پوری امت کا اتفاق ہے۔ اس پر علماء نے سینکڑوں ہزاروں کتابیں تحریر کی ہیں۔ ہر دور میں جھوٹے مدعیان میدان میں آتے رہے، اہل حق ان کا تعاقب کر کے ان کو زیر کرتے رہے۔ مرزا قادیانی نے بر صغیر میں دعوی نبوت کیا، اس دعوے کے بطلان میں ہمارے اکابر کی ایک عظیم کاوشیں تھیں، جن میں حضرت پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طریقے سے 1974 کی تحریک ختم نبوت میں حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کئی علماء اکرام کی کاوشیں کار فرما تھیں۔ ان تمام بزرگوں کی اس محنتوں کے نتیجے میں اور تقریباً 90 سالہ مسلسل بزرگوں کی کوشش کے نتیجے میں 53 کی تحریک ختم نبوت میں 10,000 مجاہدین کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرخرو فرمایا، اور 1974 7 ستمبر کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور اقتدار میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے امت مسلمہ کا متفقہ موقف مانا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ مرزائی غیر مسلم، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے 10 سال بعد ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں یہ ایک آرڈیننس، جس کو امتناع قادیانیت آرڈیننس کہا جاتا ہے، کہ جس میں کوئی اسلامی شعار اور کوئی اسلامی گفتگو قادیانوں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں، نہ وہ اسلام کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، نہ قرآن کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، نہ مسجد کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، نہ خلیفے کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، نہ ام المومنین کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، نہ آذان کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑوں کی محنت تھی۔ آج 2024 7 ستمبر کو 50 سال گزر جائیں گے۔ ان 50 سالہ بہت بڑی تحریک میں جہاں بڑے بڑے اکابر نے بڑی محنتیں کی، حال ہی میں آج سے کچھ دن پہلے اگست کے مہینے میں پھر اللہ نے مسلمانوں کو سرخرو کیا، اور چند وہ شکیں جو مشتبہ تھیں اور جن پر اعتراض تھا، ہمارے پاکستان کے سپریم کورٹ نے علماء اور اہل حق کی کاوشوں کے نتیجے میں انہیں ختم کر کے پھر قادیانوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور صرف یوں نہیں بلکہ وہ ملک کے بھی غدار اور اسلام کے بھی غدار ہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے پوری اہالیان پاکستان نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو اور پورے اہل اسلام کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ 7 ستمبر کو ہفتے کے دن عصر سے لے کر رات گئے تک مینار پاکستان لاہور میں ایک عظیم الشان یوم فتح عظیم، عظیم الشان یوم تشکر، عظیم الشان اہل حق کا اجتماع اور امت مسلمہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار کرنے کے لیے مسلمان وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا، تمام علماء سے درخواست کروں گا، تمام مدارس دینیہ سے عرض گزار ہوں، تمام طلباء سے میری گزارش ہے
کہ سب کے سب لوگ اس اجتماع میں اپنی حاضری کو لازمی بنائیں، ہر لحاظ سے شریک ہوں اور پھر اس میں شریک ہو کر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اور ہم اس کا عقیدہ اور یقین رکھتے ہیں کہ جس آدمی نے اس عقیدے پر کچھ وقت نکالا، کچھ خرچ کیا، کچھ کام کیا، یقیناً اس نے رحمت کائنات کی ذات کا تحفظ کیا، آپ کے ختم نبوت کا تحفظ کیا، آپ کے دین و ایمان و اسلام کا تحفظ کیا۔ قیامت کے دن آقا اس کی شفاعت اور سفارش ضرور کریں گے۔ اس اجتماع میں بڑے بڑے اکابر، جن میں حضرت اقدس خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب قائد اسلامی انقلاب اور قائد تمام دینی تحریکوں کے، اور حال ہی میں اللہ نے ان کو جو فتح عظیم عطا کی وہ، اور ان کے ساتھ دیگر تمام دینی جماعتوں کے مقتدا، پیشوا، رہنما، علماء اور تمام مسلم دنیا سے نمائندگان اس کے اندر شریک ہوں گے۔ سب دوستوں سے درخواست ہے اس اجتماع کو کامیاب و کامران کریں اور اس کے اندر تمام دوست شریک ہوں اور اپنی شرکت کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائیں۔